बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए ये आपके सवालों की तरफ। अक्सर ये बकरे की चर्बी के घी को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए इसको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा या निचले हिस्से में भी रख लें? हाँ नहीं, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर जैसे हमारे लाहौर गर्म मौसम में है, अभी ईद आ रही है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप ये पूरे साल का घी, देसी घी से बेहतर है ये। बकरे की, दुम्बे की, बैल की, जिस की भी कुर्बानी कर रहे हैं उसका चर्बी इकट्ठी करें। ख़ास कर जो गुर्दों गिरद है या दुम्बा है तो उसकी चक्की ले लें, उसको पिघला के बेहतरीन घी बना लें और स्टोर कर लें और फ्रिज में रख लें। अगर कोयटा वगैरह ठंडा मौसम है वहाँ तो कमरे में भी रह जाएगा और अगले साल तक हो जाएगा। ये आयल से करोड़ गुना बेहतर है। ये तोहफा है ईद का, ये आप ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, ये एक खातून का मैसेज है, वो कह रहे हैं जी इंशाल्लाह इस ईद पर ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी एडवाइस पर अमल करूँ। आंतों का मसला भी है उनको और सूट कर जाए, बस अल्लाह करे आपकी। आंतों के लिए दो चीज़ें याद रखें, एक ये बीफ टैलो देसी घी है और दूसरा बोन ब्राथ है। हीलिंग में बेहतरीन रोल है दोनों का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब कह रहे हैं कि वो वेट लूज कर रहे हैं कीटो डाइट से, तो आज यूरिन टेस्ट करवाया था तो एसीटोन जो है प्लस 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 आए हैं, तो क्या करें? हाँ, ये बहुत अच्छा साइन है। ये कीटोसिस है, ये कीटोन आएंगे यूरिन में। वो ब्लड टेस्ट वाले तो नहीं अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो ये बेहतरीन है। कीटोन आ रहे हैं, स्टोन है। ये सांस के ज़रिए जैसे फ्रूट की स्मेल आएगी और पेशाब में कीटोन आएंगे। ये जारी रखें, ये बेहतरीन साइन है, कोई फिक्र की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, ये खातून कह रही हैं कि वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 500 mg डेली एक टैबलेट ले रही हैं। 500 mg डोज क्या कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, आप गलत है। ये लेक्चर नंबर 493 है, आपने इस पर दोबारा गौर से सुने। 500 मिलीग्राम में 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम होगा, तो वो 2 से 3 कैप्सूल लेने पड़ेंगे। बाकी इसमें ग्लाइसिनेट है, वो दोबारा जाके मैंने लेक्चर में बताया कैसे चेक करना है आपने। 500 वाला कोई मैग्नीशियम नहीं आ रहा, ज़्यादा ज़्यादा 150-200 तक है, बस ये चेक कर लें दोबारा। डॉक्टर साहब, ये एक साहब का मैसेज आया, वो कह रहे हैं चाइना से विटामिन D3 5000 IU वाला जो है प्लस K2 100 mcg वाला कैप्सूल जो है उसकी कीमत तकरीबन है 180 कैप्सूल की 4000 रुपये बन रही है। तकरीबन 23 रुपये का एक कैप्सूल पड़ता है, तो ये डेली डेली ले लें या फिर उसकी डोज और रहेगी? नहीं, अगर आपका तो 50 से ऊपर है, 60 है, फिर डेली एक कैप्सूल काफ़ी है। नहीं तो एक कैप्सूल के साथ महीने में एक संडी 2 लाख वाला ले लें। जब आपका 60-70 से ऊपर आ जाए खून में तो फिर ये एक काफ़ी है, काफ़ी रहेगा। नहीं तो 2 भी ले सकते हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने हेल्थ इशू के बारे में डिटेल से आपसे बात करनी है, तो आपने उनको कहा था जी कि लेक्चर नंबर 500 पे जाकर किताब डाउनलोड करें और सारी पढ़ें। हाँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आसान से तरीका है, बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है। एक एक लेक्चर से चीज़ें शायद समझ ना हो, लेकिन किताब में इकट्ठा है, सारे 30-35 सफ़े हैं। आप आधे घंटे में पढ़ लेंगे। उस पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेश्चन हुआ फिर मुझे बताएं, फिर मैं आपको मिल लूँगा। और दूसरा, कोई डाइट शुरू करने से पहले मैं सबको कह रहा हूँ कि वो किताब ज़रूर पढ़ें एक दफ़ा। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन आया, वो कह रहे हैं कि उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो वो आपकी जितनी एडवाइस है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक लो कार्ब फ्लोर जो बनाया है वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। क्यों ना मोरिंगा, इसबगोल, चिकपीस, आलमंड और चिया सीड को मिला के उन्होंने बनाया है। यही अलमिया, सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वो वही यहूदियों वाला हिसाब है। सूद बकरा में जैसे गाय ज़िबा करने के लिए मैंने कहा तो उन्होंने बहाने शुरू कर दिया। आपने रोटी फ्लोर की खानी ज़रूर है। ट्राइग्लिसराइड एक ही चीज़ से बढ़ता है, वो कार्बोहाइड्रेट, और ये सारा कार्बोहाइड्रेट है, चिकपीस वगैरह। इसलिए इस चीज़ को देख लें, ये हीला है। हीले को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता कभी भी। आप ये गलती करें, तौबा करें, है ये हीला कर रहे हैं। आपने रोटी नहीं छोड़नी, आप बहाने ढूंढ रहे हैं, तो आप ये पछताएंगे किसी दिन। बाकी आपकी मर्ज़ी। डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं कार्निवोर डाइट में गोश्त इस्तेमाल होता है, पूछना ये था कि गर्मी के मौसम में हम 2 टाइम बैल का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, सख्त गर्मी में कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ मसला नहीं होगा, आप करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब का बेटा है 22 साल का, उसको 22 साल की उम्र में शुगर की तशखीस हुई, अब 24 साल का हो गया है, डॉक्टरों ने इंसुलिन पे लगाया है, लेकिन वज़न उसका दिन ब दिन कम हो रहा है। आपका तमाम लेक्चर गौर से सुने, जिसमें सी पेप्टाइड का आपने बताया 1.43 उसका आया था, HbA1c 12 था
اور رینڈم شوگر 290، فاسٹنگ 95.1 تھی، مگر انسولین سے صحت میں بہتری نہیں آ رہی۔ ٹیسٹ بھی کروایا، انسولین سے بھی وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں، صحیح نہیں کر رہے آپ، 1.4 پہ تو ٹائپ 1 نہیں ہو سکتی۔ آپ لیکچر نمبر 74 سن لیں اور 85 ڈائٹ پلان پر عمل کریں، یا 251 251 جو ڈائٹ چارٹ ہے کیٹو کر کے انسولین کم ہو جائے گی، کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ٹائپ 1 نہیں لگ رہی مجھے، ٹائپ 2 اور کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں اس لیے اتنی زیادہ آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ خاتون پوچھ رہی ہے سی کیلپ آیوڈین کیپسول میں وہ لیں تو کتنا ملی گرام میں لینا چاہیے اور کتنے منتھ تک لینا چاہیے؟ وہ بہت مہنگا پڑتا ہے اور 25 کیپسول بنتے ہیں، وہ مائکرو گرام میں ہے۔ اس کا نارمل ڈوز جو ہے 20 سے 25 ملی گرام ہے۔ لیٹسٹ لیکچر نمبر 419 420 سن لیں۔ لوگولاڈین 2% 5 سے 6 ڈراپ بنیں گے ڈیلی۔ یہ سب سے بہترین ہے، سستا ترین ہے اور ایفیکٹو ہے، جلدی رزلٹ آ جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا کوشچن آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پہلے یہ کہا تھا تمام فارماسیوٹیکل کمپنی کا فراڈ ہے کہ HbA1c 5.5 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، تو 50 سال کے بعد آپ کہتے تھے کہ 7.5 بھی ہو تو ٹھیک ہے ADA کے مطابق، جبکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ HbA1c لازمی طور پہ 5.5 سے نیچے ہونا چاہیے، تو کون سی چیز صحیح ہے اب؟ جی، میرے کسی لیکچر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ 50 ایئر سے کم 5 سے نیچے ہر حال میں رکھنی ہے۔ 50 سے 60 تک 6 ہوگا، 60 سے 70 تک 7 ہوگا، یہ میں بتاتا آ رہا ہوں، یہ ابھی بھی یہی ہے۔ ADA جو کہتا ہے وہ علیحدہ ہے، اس کا نہیں تعلق اس سے، وہ تو 5.7 تک نارمل لیتا ہے، اس کے بعد پری ڈائبٹک کرتا ہے 6.4 تک، 6.4 کے بعد پھر ڈائبٹک کہتا ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں 5 سے اوپر۔ ریسنٹلی میرے ہر لیکچر میں یہی کہا ہوگا کہ 50 سال سے نیچے آپ نے ہر حال میں 5 سے کم رکھنی ہے۔ ابھی تو ثابت ہو رہا ہے، سٹڈیز آ رہی ہیں، اس لیے جو لیٹسٹ چیز آ رہی ہوگی آپ کو سائنس میں اسی کو ماننا پڑے گا، چاہے 5 سال بعد وہ ریجیکٹ ہو جائے، مجبوری اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو غریبوں کے لیے بھی بنا دیں، ان کے تو روٹی بھی بڑی مشکل سے۔ ان کو کسی ڈائٹ پلان کی ضرورت نہیں ہے، غریبوں کو بار بار سن لیں، یہ سیاست نہ کریں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے غریبوں کو کیش کرانا، میرا یہ تعلق نہیں ہے۔ لیکچر نمبر 470 سن لیں۔ اگر آپ لیبر کلاس ہیں، آپ محنتی ہیں، ورکر ہیں، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کو کسی ڈائٹ پلان کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ دوبارہ سن لیں 470 نمبر لیکچر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ خاتون کا میسج آیا، وہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر گائنیکولوجسٹ جو ہیں PCOs میں پیشنٹ کو کائروبین کے ساشے دیتے ہیں، تو یہ گائیڈ کریں کہ اس سے PCO پہ کوئی ریورس ہو سکتا ہے؟ سب سے آسان علاج میں نے بتایا، لیکچر نمبر 135 سن لیں 449۔ سمپل لو کارب ڈائٹ کریں، آپ 2 مہینے کے اندر رزلٹ آ جائے گا۔ سال کے اندر تو پریگنینسی کا چانس زیادہ ہے، انفرٹیلٹی کا۔ آپ لیکچر دوبارہ غور سے سن لیں 135 اور 449۔ کسی ساشے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، ڈائٹ سے کنٹرول کریں، باقی فائدے بھی وہ تو ہوں گے آپ کو اس کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی شوگر کتنی رہتی ہے؟ لیس دین 5 ہے؟ نہیں جی، میری ابھی 70 ایئر ایج ہے، میری 6.8 6.5 70 رکھی ہوئی ہے، وہ نیچے نہیں آتی، اس کے لیے انسولین لگانی پڑتی ہے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کی۔ ڈاکٹر صاحب آیوڈین والا نمک ہانڈی میں ڈال کے کھانے سے پھر بھی آیوڈین ملتا ہے یا نہیں؟ کیوں جی، منرل نہیں ضائع ہوتے، آپ ضرور کھائیں، ہر حال میں کھائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کی عمر ہے 60 ایئر اور ان کی فاسٹنگ شوگر 76 mg اور PP 120 mg پر DL ہے، بلڈ پریشر 150/100 ہے، تو لو کارب ڈائٹ کے اوپر ہیں، تو اور ابھی تک اب جو ہے وہ بلڈ پریشر کی کوئی میڈیسن نہیں لے رہے، تو کوئی اور ایڈوائس آپ بتا دیں؟ ٹھیک ہے، وہ ڈائٹ پہ کنٹرول کریں، تھوڑی ایکسرسائز وغیرہ کریں، بریدنگ ایکسرسائز کریں، اس سے ایک دم آپ کا نیچے آ جائے گا بلڈ پریشر۔ وہ لیکچر نمبر 44 ہے اور 149 ہے، وہ سنیں، دن میں 4-5 دفعہ کر لیں، سونے سے پہلے ضرور کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ بہترین ہے رزلٹ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا کوشچن آیا تھا کہ جن کا وزن 127 کلو تھا، کارنیور ڈائٹ کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے ان کو کہا تھا لیکچر نمبر 400 سے لے کر 405 تک سارے سنیں اور لیکچر نمبر 500 پہ جا کے کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جی، میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو ڈائٹ شروع کرنا چاہتے ہیں ایک لیکچر سن کے شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ پورے لیکچر تو سن لیں، کم سے کم کچھ نہیں تو کتاب پڑھ لیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بعد، اتنا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اتنی بڑی آپ کر رہے ہیں، سسٹم چینج کر رہے ہیں، تو آپ 2-4 گھنٹے نہیں ضائع کر سکتے اس کے لیے، یہ بڑا المیہ ہے آپ کا۔ پوری کتاب پڑھیں، ہر بندہ پڑھے، پھر شروع کریں۔
ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں کیٹو ڈائٹ پر ہوں اور لیکن ان کی ساری کمر اور ٹانگوں کے اندر نا پین بہت زیادہ ہے. اب انہوں نے سنی ڈی پرو بھی سٹارٹ کر دیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں پین کا کوئی سلوشن بتائیں. کاش آپ نے پہلے دن شروع کر دیا ہوتا ہے. یہ وٹامن ڈی ساری عمر لینا ہے, پہلے دن سے لینا ہے. کوئی کیٹو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, ہر بندہ لے, یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں. ابھی کر دیا, 2-3 ہفتے بعد ٹھیک ہو جائے گا آپ کی درد انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں 15 سال سے شوگر ہے, 15 سال سے میٹھے کے طور پہ سٹیویا مختلف چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں, تو آپ نے ذکر نہیں کیا. نہیں, میں کھانوں کا ذکر کر رہا تھا. سٹیویا کھانے میں نہیں آتا, یہ کیمیکل ہے. بہرحال ہے نیچرل, سب سے سیف یہی ہے, لیکن وہ میں کھانوں کا بتا رہا تھا, نیچرل فوڈ جو آپ لے سکتے ہیں کیٹو میں. لہٰذا اس کا ذکر علیحدہ کیا ہوا میں نے, لیکچر ہے 95 ہے میرا خیال. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز پہ کوئی ویڈیو بنا دیں. جی کافی ویڈیو ہیں, 261 ہے, 262 ہے, 263 ہے. آپ سن لیں جا کے, وہ بہت ضروری ہے. وہ آپ ڈائٹ کریں گے, ہر انجیکشن سے بچ جائیں گے اور صحت مند بیبی ہوں گے انشاءاللہ. ڈائٹ سے کنٹرول کریں. یہ ADH جتنے بچوں کے پرابلم آ رہے ہیں یہ پریگنینسی سے شروع ہو جاتے ہیں. ماں کی ڈائٹ سب سے امپارٹنٹ ہے, یاد رکھنا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں ان کا HbA1c 5.6 ہے اور لو کارب ڈائٹ کے اوپر ہے 3 مہینے سے, ایج ان کی 25 سال ہے, تو کیا کہیں گے؟ نہیں, غلط کر رہے ہیں آپ, ایکسرسائز نہیں کر رہے. 23 سال میں تو 4.5 ہونا چاہیے, 25 سال میں آپ صحیح نہیں کر رہے. صحیح طرح کریں یا ایکسرسائز بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک میسیج آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ سے کارنیور ڈائٹ پر ہیں لیکن السرائٹس کولائٹس سے اب جو ہے ان کو کافی بہتری محسوس ہوئی ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کے, لیکن آپ نے ویڈیو میں کہا ہے کہ فرمنٹڈ فوڈ اب لے سکتے ہیں, تو لو کارب ویجیٹیبل بھی آپ نے کہا ہے کہ لے سکتے ہیں جس طرح لیکچر نمبر 16 میں کہا. نہیں, ابھی نہیں لے سکتے آپ, ابھی تھوڑا کلیئر کر دیں جس طرح مکمل ہو جائیں گے. ابھی فرمنٹڈ فوڈ آپ لے سکتے ہیں, اچار وغیرہ تھوڑا بہت ایسا گرین لیف ویجیٹیبل شروع کریں. بون برات نہ چھوڑیں آپ, تو جب ریکور ہو جائے پھر آپ ایسا شروع کریں گے. دوبارہ پرابلم ہوا تو پھر روک دینی ہے, پھر آپ نے کارنیور پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اللہ حافظ.